کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی جانے کے بعد اس کے اعزا اقربا اگر اس کے لیے کوئی کار خیر کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا ثواب نہیں پہنچتا، حالانکہ ہم قرآن مجید سے اس کی رہنمائی لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ زندہ انسان مسلمان کسی مسلمان مرحوم کے لیے دعائے خیر کرے، عمل صالح کرے، اس کا ثواب تو پہنچتا ہے میت کو، لیکن قرآن تو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے، جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، لیکن وہ نیک بندہ تھا، تو اس صالح شخص، اس نیک شخص کے نیک عمل کا فائدہ جو ہے وہ زندہ جو اس کی اولاد ہے دنیا کے اندر، اس مرے ہوئے، اس انتقال کیے ہوئے صالح شخص، نیک شخص کا نیک عمل کا فائدہ اور برکت جو ہے وہ زندوں کو بھی ملتی ہے۔ قرآن تو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے۔ چنانچہ آپ 16ویں پارے کا مطالعہ کریں، اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، اس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں جاتے ہیں، دیوار گری ہوتی ہے اور اس کو اٹھا دیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ دیوار جو تھی یہ اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے اس کے والد نے ان کے لیے خزانہ رکھا ہوا تھا، سونا چاندی، تاکہ جب وہ بڑے ہوں گے، سن بلوغت کو پہنچے گی، سن شعور کو پہنچے گے تو یہ ان کے کام آئے گا۔ تو دیوار اگر مزید گر جاتی تو اہل قریہ اور کچھ لوگ اس کو نکال لیتے، تو دیوار اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام نے آپ نے سیدھی فرما دی، اور پھر یہ انہیں کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کیا، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا یا کوئی بریلوی نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے یہ نیکی ان کے ساتھ اس لیے ہوئی، یہ رحمت والا فضل والا معاملہ اس لیے ہوا، اللہ خود بتا رہا ہے، اس لیے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا۔ تو واجب الاحترام قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، یہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ 2 یتیم بچوں کا باپ جو دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اس کی نیکی کا فائدہ جو ہے اس کی اولاد کو ہو رہا ہے، برکت اس نیک عمل کی، اس کی اولاد زندہ جو ہے اس کو مل رہی ہے۔ تو جب انسان دنیا سے چلا جائے اس کے نیک عمل کا فائدہ جو ہے وہ غیر کے عمل کا فائدہ جو ہے وہ زندوں کو ملتا ہے، تو ایک زندہ مسلمان انسان رب کا قرآن پڑھے تو بدرجہ اولا اس کا ثواب جو ہے وہ میت کو پہنچتا ہے۔ واجب الاحترام دوسرا یہ کہ تفاسیر کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے یہ اس کا حقیقی والد نہ تھا، بلکہ اس کے والد کے والد کے والد کے والد کا کئی پشتوں کے پیچھے کوئی ایسا نیک شخص تھا جس کی نیکی کا فائدہ جو ہے وہ اس کی اولاد کو پہنچ رہا ہے۔ واجب الاحترام اسی طریقے سے کچھ آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی حفاظ کرام سے یا کسی نیک بندے سے ذکر اذکار لے لیں یا قرآن مجید کی آیات پڑھی ہوئی لے لیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ آپ دیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک قرآن و حدیث سے ناآشنائی اور ناواقفیت والی بات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اس کے اوپر مستداد یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بندے کو پیسے دے کے قرآن پڑھواتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ بھی بے وقوفی والی بات ہے۔ اگر آپ اس چیز کو ناجائز قرار دے رہے ہیں تو پھر اسلام کا پورا ڈھانچہ جس کے مولوی کچھ لوگ حضرات ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں تو وہ سارے جو ہے اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اس سے امام مسجد پڑھانے والے تمام وہ جو ہے وہ وظائف لیتے ہیں جو کہ جائز ہے، اس لیے کہ وہ اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ حفاظ کرام، وہ نیک بخت اور خوش نصیب لوگ جو اثار کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، وہ دوسرے کے کسی کے لیے پڑھائی کرتے ہیں، وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ اپنے اس وقت کا جو صرف ہوا ہے، جو اس کام کے اوپر صرف ہوا ہے، وہ اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور زیادہ تر جو ہمارے مشاہدے میں آیا ہے یہ جو پڑھا رہا ہوتا ہے یہ اپنی خوشی سے ہی دیتا ہے، اس میں زیادہ تر رضا کا اور خوشی کا ہی معاملہ ہوتا ہے اور نفلی صدقے کا پہلو پایا جاتا ہے، لہذا اس کو معیوب سمجھنا
یا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ حفاظ کرام اور دینی لوگوں کا استہزاء بھی ہے، ان کے مذاق اڑانے کے مترادف بھی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ کسی سے پڑھا ہوا وہ فائدہ نہیں ہوتا، اگر یہ کہا جائے تو پھر نماز جنازہ ہے، یہ بھی تو عمل غیر ہے، اس کا ثواب بھی تو میت کو پہنچتا ہے، خود اس کی اولاد کرے یہ بھی تو عمل غیر ہے، اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ تو واجب الاحترام کسی میت کے جانے کے بعد قبرستان میں جا کے یا گھر میں بیٹھ کے خود پڑھے اور کسی سے پڑھوائے، بہر صورت میت کو اس کا ثواب جو ہے وہ ضرور پہنچتا ہے اللہ کے ذمہ کرم سے۔ واجب الاحترام اسی طریقے سے اگر میت کے جانے کے بعد کھانا آگے رکھ دیا جائے تو وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ بھی شرک، بدعت، حرام کے فتوے جو ہیں وہ جاری فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو میں ایک بڑی آسان سی مثال دے رہا ہوں، آپ قرآن مجید 19 سپارے کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک آیت ملے گی، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ۔ تو واجب الاحترام کھانا جب ہم سامنے رکھتے ہیں، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا یا کسی بھی وقت کھانا کھائیں، تو کبھی کھانا سامنے ہوتا ہے اور کبھی تو کھانا ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اگر منہ میں چلا جائے تو حضور نے فرمایا بھول گئے تو درمیان میں پڑھو۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کھانا سامنے ہوتا ہے، ہاتھ میں ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو واجب الاحترام تمام مکاتب ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے یہ سمجھتے کہ پڑھنا چاہیے، حضور کا ارشاد ہے، یہ سنت ہے۔ تو واجب الاحترام جب قرآن کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، کھانا سامنے ہو اور ہاتھ میں ہو، تو وہ کھانا حرام نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم قرآن کی زیادہ آیات پڑھ دیتے ہیں تو وہ حیرانگی کی بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہو گیا، کچھ لوگ اس سے کم آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہو گیا، اس کو کھانا پسند نہیں کرتے، معاذ اللہ۔ ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ایک پڑھی گئی اور زیادہ پڑھی جائے تو زیادہ وہ باعث بابرکت ہو جاتا ہے، تو یہ ان کی جہالت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اسے معاذ اللہ حرام کہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو، حلال کردہ چیزوں کو جو اللہ نے جائز قرار دی، حلال چیزوں کو حرام کرنے کے مترادف ہیں۔ تو واجب الاحترام یہ سوچنا چاہیے، فقط جو ہے یہ نہیں کہ آپ اپنے ایک خاص قسم کے بغض اور حسد کی بنا کے اوپر اور تعصب کی بنا کے اوپر کہ اب یہ جو ہے وہ ہمیں بڑوں نے سمجھایا، ہمارے نے کہ اس کو بس شرک و بدعت کہنا ہے تو آپ نے بھی بس وہی کہنا ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں۔ واجب الاحترام آپ کسی بھی الحمدللہ اصال ثواب کی محفل مجلس جس کے اندر اسلام کے ذمہ دار شخص بیٹھے ہوں، بحمد اللہ تعالیٰ اس کے اندر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ عرض کیے جاتے ہیں، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور اس کے لیے اس کے بعد مرنے والے کے لیے صدقہ و خیرات صاحب خانہ حسب استطاعت کرتا ہے، فرض واجب نہیں ہے، تو رب تعالیٰ سے پھر ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو قرآن کے منافی ہو، حضور کی حدیث کے منافی ہو۔ لہذا واجب الاحترام کسی مسلمان کے جانے کے بعد قبرستان جانا، اس کے لیے کھانا بھیجنا، کپڑے بھیجنا، یہ ساری چیزیں نہ صرف جائز ہیں بلکہ میت کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح صدور کے اندر بھری پڑی ہے، اور علامہ قرطبی کے تذکرہ کو دیکھیں، اور اسی طرح دیگر اسی موضوع کے ریلیونٹ آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ باتیں بھری پڑی ملے گی کہ انسان جب اپنے کسی مرحوم کے لیے اصال ثواب کرتا ہے، قرآن پڑھ کے یا ذکر اذکار کر کے، کوئی عمل صالح کر کے، یقیناً اس کا مرحوم کو فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ فرح اور خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں انہیں بصورت ثواب، اجر، بصورت نور ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں مناجات کو قبول فرمائے، اور میری اس ویڈیو کو آپ سے گزارش ہے دین تبلیغ دین کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔